اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی یہ نشستیں ہماری چل رہی ہیں مطالعے کی۔ پہلی آیت میں مترادفات کے حوالے سے اب ہم آخری حرف کے اوپر ہیں، آخری لفظ کے اوپر ہیں، اور وہ لفظ ہے مبین۔ اس لفظ کی جو معنوی تحقیق ہے وہ ہم نے کافی دیکھ لی پچھلی نشست میں۔ اب صرف اس وقت ہم اس کے جو مترادفات ہیں وہ دیکھیں گے۔ مبین جو ہے یہ بانا یبینو سے واضح، بیان، فصاحت، بالکل واشگاف، کسی چیز کو کلیئر کر دینا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پہلا جو مترادف قرآن مجید نے استعمال کیا ہے اس معنی میں وہ لفظ ہے وصفہ۔ وصفہ کا مطلب ہے کسی کا حلیہ بیان کرنا، کسی کی صفات بیان کرنا، کسی کی نعت بیان کرنا، منظر کشی کرنا، یعنی کسی کی نعت بیان کرنا۔ منظر کشی کرنا، کسی کے اوصاف بیان کرنا۔ یہ اوصاف کا لفظ بھی اسی وصفہ سے نکلا ہوا ہے۔ یہ درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کسی کی خواہ الٹی سیدھی صفات بیان کرتے جائیں تو وہ بھی بہرحال وصفہ میں ہی آئے گا۔ یہ لفظ قرآن مجید نے اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے، سورہ یوسف میں ہی آگے چل کر آئے گا، آیت نمبر 18 پر۔ وہاں فرمایا کہ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعنی جب برادران یوسف حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کر واپس آتے ہیں اور قمیض پر جھوٹ بوٹ کا خون سا لگا کر پیش کرتے ہیں اپنے والد صاحب کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور آخر کہتے ہیں کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کہ وہ کھا گیا بھیڑیا یوسف کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، کہ یہ ساری باتیں تم نے اپنے جی سے گھڑی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی چیز حقیقت نہیں ہے۔ میں نے کہا نا یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، پس میرے لیے اب یعنی راہ عمل کیا ہے، میرا راہ عمل کیا ہے، میرے لیے صبر ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تصفون۔ یہی سورہ یوسف ہے، 12 نمبر سورت ہے، غالباً 18 نمبر یہ آیت ہے۔ اللہ ہی سے مدد کا سوال ہے کس بات پر؟ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اس بات پر جو تم لوگ بیان کر رہے ہو۔ یعنی گویا کہ یہ تصفون جو ہے وصفہ یصفو سے تصفون بنا ہے، بیان کرنا، کھول دینا، واضح کر دینا، کہانی سنا دینا، وصف بیان کر دینا۔ اور اس میں جیسے میں نے کہا کہ یہ بیان جو ہے یہ درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کیس میں ایک گھڑی ہوئی کہانی ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں برادران یوسف جو ہیں۔ دوسرا لفظ بھی اس سورہ مبارکہ میں بھی آیا اور بھی بہت سی جگہوں پہ آیا، وہ ہے اسی معنی میں قص یقص۔ قصہ یقص، اسی سے قصہ بنتا ہے۔ قصہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک واقعہ ہو چکتا ہے، آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس سارے واقعے کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہ قصہ کہلاتا ہے نا۔ نشان قدم کے اوپر، نشان راہ کے اوپر چلنا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا جب اس مقام سے آگے گزر گئے جہاں تک جانا تھا انہوں نے خضر سے ملاقات کے لیے، تو پھر وہاں یہ لفظ استعمال فرمایا کہ فرتدا علی آثارہما، قصصا، یہ سورہ کہف ہے۔ بتدریج اتباع کرتے چلے جانا، ایسی بات اور ایسا واقعہ بیان کرنا جو لوگوں میں نسلاً بعد نسلاً، جنریشن آفٹر جنریشن جو بات چلتی آ رہی ہے، کہانی چلتی آ رہی ہے، اس کو قصہ کہتے ہیں نا۔ اس معنی میں اسی صورت میں اس سے اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے، آیت نمبر 3 میں، کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ تو یہ سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے، یہ پورا کھول کر ہم بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے اس قرآن میں وحی کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے 28ویں سورت میں آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں حضرت شعیب کے پاس پہنچتے ہیں علیہ السلام کے، تو فرمایا فلما جاءہ، جب وہ پہنچا اس کے پاس، وقص علیہ القصص، اور جو کچھ ہوا تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ وہاں پیچھے مصر میں، وہ سب کہانی نریٹ کر دی، سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک بات بیان کر دی۔ تو حضرت شعیب نے کہا قال لا تخف، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، نجوت من القوم الظالمین، ظالم لوگ پیچھے رہ گئے، تم ان سے نجات پا چکے، تمہیں اب تم یہاں یو آر ان دا سیف ہینڈز ناؤ، محفوظ ہو تم یہاں پر گویا کہ۔ تیسرا لفظ جو اس معنی میں بیان کرنے کے معنی میں قرآن مجید نے استعمال کیا یا واضح کرنے کے معنی میں استعمال فرمایا، وہ ہے ضربہ۔ عام طور پہ ہم ضربہ کا مطلب صرف مارنا سمجھتے ہیں، لیکن ضربہ کہتے ہیں ایسے بیان یا کسی بات کو یوں بیان کرنا کہ اس کے ذریعے سے کوئی دوسری بات سمجھ آ جائے، یعنی تمثیل اختیار جیسے کرتے ہیں کہ مثال سے اصل کچھ اور سمجھانا مقصود ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضربہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ معروف آیت ہے۔ ان ضرب المثل کے معاملے میں کہہ لیں آپ معنی میں، یا کہاوت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں قرآن مجید نے کہا نا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، تو وہاں فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلاً، یقیناً اللہ تعالیٰ استحیا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس بات سے آر نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا نہیں۔ کس بات سے؟ ان یضرب، کہ وہ بیان کرے کیا چیز؟ مثلاً، کوئی بھی مثال، ما بعودۃ فما فوقہا، چاہے وہ کسی مکھی مچھر کی ہو یا اس سے بھی گئی گزری کسی چیز کی مثال ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانی ہے، بات انسانوں کے ذہنوں کی سطح پر لا کر سمجھانے کے لیے، اگر مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ کو مناسب لگے گی تو اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دے گا، مکھی کی مثال مناسب لگے گی تو مکھی کی مثال دے گا۔ تو یہ یہاں پہ یضربہ جو ہے بیان کرنے کے معنی میں آیا، اور بیسیکلی جب آپ بیان کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ منہ سے لفظ چھوڑتے ہیں اور وہ اگلے کے کانوں کے ساتھ جا کے ٹکراتے ہیں۔ مارنا بھی اسی معنی میں ہوتا ہے کہ آپ نے پتھر چھوڑا، وہ اگلے کو جا کے لگ گیا، آپ نے لفظ چھوڑا، وہ اگلے کے کان کے ساتھ جا کر لگے، تو یہ بیان بن گیا، یضربہ اس معنی میں آتا ہے۔ چوتھا لفظ جو قرآن مجید نے استعمال فرمایا وہ ہے حدث۔ حدث یحدث تحدیث، حدیث اسی سے بنا ہوا لفظ ہے، ایسی بات جو پہلے ایگزسٹ نہ کرتی ہو، نئی بات کرنا، یہ حدیث کہلاتا ہے۔ ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے موجود نہ ہو۔
حدث ایسی بات یا ایسی خبر جس سے عام لوگ بے خبر ہوں، عام لوگوں کے علم میں وہ بات پہلے سے نہ ہو، آپ بتائیں گے تو یہ حدیث کہلائے گا، یہ حدث کہلائے گا۔ ابھی آپ نے مغرب کی نماز میں سنا سورہ زلزال کی تلاوت، تو وہاں حافظ صاحب نے تلاوت کی کہ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، یہ سورہ زلزال ہے۔ تو یہاں پر تحدث بیان کرنے کے معاملے میں، یوم اذن جس روز، تحدث وہ بیان کر دے گی کیا چیز؟ اخبارہا، ان کے سارے احوال بیان ہو جائیں گے، تو یہ بیان کرنے کے معنی میں آیا۔ اور پھر یہ لفظ جو ہمارا آیا مبین، پانچواں لفظ جو قرآن مجید اس معنی میں استعمال فرمایا وہ ہے بینا۔ بینا یبین، تبیین، بینا بھی دلیل، ثبوت، بیان کا لفظ خود اسی سے بنا ہے، اور مبین ایسی واضح بات، ایسی دلیل کہ جس سے بالکل کلیئرٹی حاصل ہو جائے، ہر چیز واضح ہو جائے، واشگاف ہو جائے، وہ مبین کہلاتی ہے نا۔ سورہ بقرہ میں آیا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور خود تبینہ کا لفظ بھی سورہ بقرہ میں ہی آیا، قد تبین الرشد من الغی، قد تبین الرشد من الغی، یہ بھی البقرہ کے الفاظ ہیں۔ پس واضح ہو گئی، بین ہو گئی، بالکل نکھر کر الگ الگ ہو گئی، کون کون سی چیزیں؟ الرشد من الغی، یعنی اندھیرے سے یا بغاوت سے یا سرکشی سے ہدایت کا راستہ جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا، الگ ہو گیا۔ اور جو فعل میں نے لکھا بینا، اس سے 187 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، کذالک یبین اللہ، اس کے بھی میں ابتدائی الفاظ لکھتا ہوں، کذالک یبین اللہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ یہ مضارع بینا یبین، اسی طرح بیان فرماتا ہے، اسی طرح واضح فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو، للناس لوگوں کے لیے، کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی کی روش اختیار کر سکیں، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ چھٹا لفظ جو قرآن مجید استعمال کیا وہ ہے صرفہ، صرفہ یصرف تصریف، اس سے مصدر بنتا ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا انظر، دیکھو، کیف، کہ کیسے، نصرف الآیات، کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ آیت نمبر ہے 65۔ انظر، غور کرو، دیکھو، کیف نصرف، کیسے ہم بیان کرتے ہیں، کیسے ہم واضح کرتے ہیں، کس چیز کو؟ الآیاتی، آیات کو، کیوں کرتے ہیں واضح؟ لعلہم یفقہون، تاکہ وہ لوگ تفقہ کر سکیں، غور کر سکیں، سمجھ سکیں اس کو۔ ساتواں لفظ جو قرآن مجید استعمال فرمایا وہ ہے فصل، فصل یفصل تفصیل، اس سے مصدر بن، تفصیل کا لفظی مطلب ہی یہی ہے کہ آپ
بالکل کھول کے ہر چیز کو بیان کر دیں تاکہ اگلے کو بات پوری طرح سمجھ آ جائے. سورہ طٰہٰ ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر ایک چیز کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ، فَصَّلْنَاهُ، ہم نے اس کو کھول کر، ہم نے اس کو مفصل بیان کر دیا، تفصیلا، پوری وضاحت کے ساتھ. اور اس سلسلے میں آخری لفظ جو قرآن مجید نے استعمال کیا وہ ہے فسرا. یہ سارے باب تفصیل سے نا، فسر یفسر تفسیر، اور تفسیر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مفسر، اسم فاعل. مفسر کیا کرتا ہے؟ وہ پوری وضاحت کے ساتھ جو نقطے چھپے ہوئے بھی ہیں ان کو کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ مفسر قرآن ہے، اس نے تفسیر بیان کی ہے، اس نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے. سورہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 33 ہے. فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. یہاں بلفظ ہے وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. سورہ نمبر ہے 25، آیت نمبر ہے 33. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور نہیں لاتے وہ آپ کے پاس، بِمَثَلٍ کوئی مثال، إِلَّا مگر، جِئْنَاكَ ہم لاتے ہیں آپ کے پاس، کیا چیز؟ بالحق، یعنی ان کی باتوں کا جواب ہم آپ کو سجھاتے ہیں حق کے ساتھ، اور احسن تفسیرا، اور اس کی بیسٹ ایکسپلینیشن ہم دیتے ہیں آپ کو. احسن تفسیرا، بیسٹ ایکسپلینیشن اس کی. تو یہ بھی وضاحت کرنے کے معنی میں، بیان کرنے کے معنی میں، تفصیل بیان کرنے کے معنی میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا. تو آپ ذرا نوٹ کریں قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو، کہ ایک مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، تو یہ 100 رنگوں سے باندھا ہوا ہے. کہ مبین، بانا، یبینوں سے بنا ہوا لفظ تھا، جس سے بینا یبین، مبین اسم فاعل بنا تھا. تو اس معنی میں وصفہ کا لفظ بھی استعمال ہوا، قصہ کا لفظ بھی استعمال ہوا، ضربہ کا لفظ بھی استعمال ہوا، حدث، بینا، صرف، فصل اور فسرا. یہ سارے لفظ اس ایک معنی میں، لیکن ہر جگہ اپنے اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو ہماری اس آیت نمبر 1 کا یہ آخری لفظ تھا مبین. پوری آیت کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را، یہ آیات ہیں کون سی کتاب کی؟ جس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، بیان کہتی اس کو ہیں جو بات بالکل واضح ہو جائے. محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنی ترجمے کا جو نام رکھا تھا وہ بیان القرآن تھا، یعنی قرآن مجید کو بالکل واشگاف کھول کر بیان کر دینے کے لیے. تو مبین، واضح، کھلا، صاف ستھرا، کسی شک و شبے سے بالا تر، اس کو مبین کہتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ مبین ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الحمدللہ آیت نمبر 1 مکمل ہوگی. اب ہم آیت نمبر 2 کو اسی انداز سے انشاءاللہ دیکھیں گے.